اسسٹنٹ ڈائریکٹر نایاب صاحبہ جو ہیں وہ اب ہمیں بتائیں گی کہ کس طریقے سے نارکوٹکس کو منشیات کو سمگل کیا جاتا ہے. یہ جو کتاب ہے اس میں کتاب میں ڈرگس چھپائی ہوئی تھی. سر یہ آپ دیکھیں گے اس کا ہالو ہے بیچ میں سے, یہ 2 پیجز کے بیچ میں ہائڈ کر کے اس کو چپکا دیا جاتا ہے اور ایز اے پھر نارمل بک اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ اسکینر نے ڈیٹیکٹ کر لی اور پھر وہ جو پیج کٹا ہوا ہے نا وہ بیسیکلی ڈرگ وہاں سے ریکور ہوئی ہے. سر اس میں ایک اور پریویلنٹ آپ کو میں میتھڈ بتا شیلڈز دوں. میں بھی چھپائی ہوئی تھی. شیلڈس میں بھی ان کو بھی اندر سے ہالو کر کے اس کے اندر وہ بھر لیتے ہیں ڈرگ کو. سر ایک اور بہت پریویلنٹ میتھڈ ہے وہ سوالوڈ کیپسولس کا ہے. اچھا. یہ اس میں آپ کی جو لوور مڈل کلاس ہے وہ ایکسپلائٹ کی جاتی ہے, ان کو ڈفرینٹ انسینٹیوز حج عمرہ کے پیکیجز آفر کر کے یہ کیپسولز انجسٹ کرا دیے جاتے ہیں. ٹینس ریکٹ اور کرکٹ بیٹ میں بھی تھی. بالکل سر, یہ اندر سے ہالو ہیں, ان کے اندر فل کر میں اس کو دیکھ لوں ذرا. یہ ذرا بتائیں کہ ادھر چھپایا ہوا تھا. جی سر, یہ اس کو نا یہ ہٹائیں گے, اس کے اندر فل کر کے اندر سے ہالو کر دیتے ہیں, اندر فل کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اس کو اوپر کور کر دیتے ہیں. یہ یہاں سے ہے. اچھا. یہ تو یہ آپ نے ایئرپورٹ پہ اس کو ایئرپورٹ کے اوپر سیز کیا. جیسے جیسے آپ کی یہ ٹیکنیکس ایوالو کر رہی ہیں. اچھا یہ ذرا کپڑوں کے بارے میں. سر یہ میں نے جیسے بتایا کہ آپ کی جو کنونشنل ڈرگ فارمز ہیں, سالڈ فارم ہے, اس کو لیکوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اور مائع کی طرح گارمنٹس کو اس میں سوک کر لیتے ہیں اور پھر جو ان کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہاں پہ جا کے ڈفرینٹ سالوینٹس میں جا کے اس کو دوبارہ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. اور یہ کرکٹ بال ہے. کرکٹ بال ہے, اس کو بھی اندر سے ہالو کیا ہوا ہے. سوری. اچھا یہ دیکھیں جی, یہ کرکٹ بال ہے. اس کرکٹ بال کو کیسے اس کو اندر سے انہوں نے یہ اس کو ہالو کر کے اور ڈرگ فل کر کے دوبارہ اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ فٹ بال میں بھی. جی سر بالکل, وہ فٹ بال کا تو ایون آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کی. تو یہ اس سے جو اسمگلرز ہیں یہ پاکستان کا امیج خراب کریں. بالکل, یہ آپ کی بڑی ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں دونوں. اسپورٹس انڈسٹری ہوگی. ایکسپورٹ ہو رہا تھا یا امپورٹ ہو رہا سر تھا؟ ایکسپورٹ ہو رہا تھا. یعنی کہ فٹ بال کو ایکسپورٹ کرنے کی آڑ میں ڈرگس کو ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا. تو یہ جو ایکسپورٹرز ہیں ہمارے, جو سیالکوٹ کے بھائی ہیں جو فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ فٹ بال کو ایکسپورٹ کرنے کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے. سر یہ سرجیکل انسٹرومنٹ ہے, یہ بھی ہماری ایک اچھی انڈسٹری ہے. اس میں بھی ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کے اندر ڈرگس کو کنسیل کر کے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ کیا چیز ہے جی؟ سر یہ ڈیکوریٹیو آئٹمس ہیں, فلوٹنگ بالز ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ان کے اندر بھی ڈرگ فل کر کے اور پھر اس کو بند کر کے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سر جس طرح سے یہ لیپ ٹاپس ہیں, ان کی بیٹری نکال کے ڈرگز اس کے اندر کنسیل کر کے اور پھر واپس بیٹری لگا دی جاتی ہے. یہ لیپ ٹاپس ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ پتہ کیسے چلتا ہے آپ کو کہ یہ فٹ بال جو ہے, اس فٹ بال کے اندر ڈرگس چھپائی ہوئی ہیں؟ سر یہ ہمارے پاس ایئرپورٹ کے اوپر ڈفرینٹ اسکیننگ انسٹرومنٹس ہیں. جو ایک آپ کا نارمل فٹ بال ہے اس کا ایک اسپیسیفک امیج ہوگا, جو آپ کا ڈرگ فلڈ فٹ بال ہے اس کا ایک اور امیج ہوگا. تو وہ جو آپ کا وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے آپریٹر, یہ اس کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, ان امیجز کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کر لیتا ہے. ANF ہیڈ کوارٹر سے ہم اینٹی نارکوٹکس تھانہ اسلام آباد پہنچے, جو کہ ANF کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ANF پولیس اسٹیشن اسلام آباد کے سامنے, اور اس پولیس اسٹیشن کے اندر ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ ANF کیسے کام کرتی ہے. آئی ایم لیفٹیننٹ کرنل راہیل. ہماری ANF کی جو مین ٹاسکس ہیں مینیڈیٹ کی وہ 3 ہیں, جس میں پہلا کام ہمارا ڈرگ سپلائی ریڈکشن ہے, دوسرا کام ہمارا ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ہے, اور تیسرا کام ہمارا انٹرنیشنل کوآپریشن ہے. ڈرگ سپلائی ریڈکشن کے اندر ہمارا جو آپریشنل سائیکل ہے وہ انٹیلیجنس گیدرنگ سے شروع ہوتا ہے, جس کے بعد ہم انفورسمنٹ آپریشنز کنڈکٹ کرتے ہیں, سیزرز کرتے ہیں, اور پھر یہ پروسیکیوشن کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ کلمینیٹ ہوتا ہے کنوکشن کے اوپر. یہاں میں ضرور یہ ہائی لائٹ کروں گا کہ اس وقت ہمارا موجودہ کنوکشن ریٹ 92% کے اوپر ہے. ہم اس ڈرگ سپلائی ریڈکشن کے جو کمپینس چلاتے ہیں اس میں ایک ہماری اینول سیزر کمپین ہوتی ہے جو پورا سال رن کرتی ہے, جس میں ہم اپنے مختلف آپریشنز کرتے ہیں اور ڈرگس کو سیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ لیٹسٹ ٹرینڈز میں پلانٹ بیسڈ جو ڈرگز ہیں ان سے یوز ہٹ کے سنتھیٹک بیسڈ ڈرگس کا ٹرینڈ زیادہ, جس میں کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں کیمیکل بیسڈ کا. تو لاسٹ ایئر جون سے ہم نے ANF نے اپنے انیشیٹو کے اوپر میتھ سیزر کمپین جو ہے وہ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے, جس کا ابھی تک وہ کنٹینیوٹی میں چل رہی ہے. اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی سے ایک ایسا اسٹوڈنٹ آپ نے گرفتار کیا جو کہ امریکہ سے امپورٹ کر کے
مختلف انگریڈینٹس جو ہے تو یہاں پر وہ ڈرگز بنا رہا تھا, تو اس تک آپ کیسے پہنچے؟ جی یہ بڑا ایک آئی اوپننگ کیس تھا ہمارے لیے بھی, اور آئی مسٹ سے کہ ہمارے جو بچوں کے والدین ہیں ان کے لیے بھی. ایک بڑی ریپیوٹیبل یونیورسٹی کا 6 سیمسٹر کا بڑا پڑھا لکھا اچھا اسٹوڈنٹ جو انیشلی خود ڈرگ یوز کے اندر مبتلا ہوا, اور بعد میں اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اس نے اس کی نہ صرف سیل پرچیز کا کام شروع کیا بلکہ تھوڑی سی اپنی پڑھائی لکھائی کی وجہ سے اپنی انجینئرٹی آف مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو گرو کرنے کا بھی سسٹم اس نے شروع کیا. سوشل میڈیا کے ذریعے اس نے استعمال کیا. اس نے اس کی ساری انفارمیشن یوٹیوب اور ان چیزوں سے لے کے بیسیکلی اس نے ایک گھر کرائے کے اوپر لیا, اور اس کے اپر فلور کے اوپر باہر سے اس نے امپورٹ کیے سیڈز اور وہ یہ میریجوانا کے, اور وہاں پہ یہ ویڈ جس کو ہم بولتے ہیں, اور وہاں پہ اسپیشل اس کی یو وی لائٹس اور پوری انوائرمنٹ کریٹ کر کے وہاں پہ اس نے گروئنگ شروع کی, اور جو اس کو پروڈکٹ وہاں سے مل رہی تھی وہ پھر اسی طرح یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں وہ اس نے سیل بھی وہ کیا. یہ اس کے اوپر جو ہماری انٹیلیجنس تھی اس کی ہماری لیڈ تھی کہ جہاں پہ وہ یوزر سے ہم اس کو ٹریک کرتے ہوئے وین ہی اسٹارٹیڈ سیلنگ, جب وہ بیچنے پہ اور آیا تب وہ ہماری مانیٹرنگ کے اوپر آ گیا, اور جب ہم اس کو فردر ٹریک بیک کرتے ہوئے اس گھر تک پہنچے تو اٹ ریویلڈ کہ وہاں پہ اس نے پوری ایک نرسری ڈیولپ کی ہوئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور بھی میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح ڈرگ سیل پرچیز کے اندر انوالو. اور ایک ڈاکٹر صاحب کو بھی پکڑا آپ نے؟ جی بالکل, وہ بھی میڈیکل کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھا, اور ایک اچھے انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرتا ہوا, اور انیشلی وہ اسی طرح ڈرگ یوز کے اوپر اور لیٹر آن اپنی ریکوائرمنٹ کو, اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ سیل پرچیز کے اندر بھی اس میں وہ انوالو ہوا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ مال خانے میں جو آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو آپ پروٹیکٹ کیسے کرتے ہیں اور پھر اس کا کیا استعمال ہے؟ جی سر مال خانے میں پہلے تو 3 لاک اینڈ کی ماڈل ہے. مال خانے کی 3 چابیاں ہیں, ایک میرے پاس ہے, ایک مال خانہ محرر کے پاس ہے, اور ایک نائب محرر کے پاس ہے. مال خانے کا دروازہ کھولنے کے لیے تینوں کا موقع پہ موجود ہونا ضروری ہے. جی سر. اس کے علاوہ CCTV کیمراز ہیں, سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, اندر 5 کیمرے لگے ہوئے ہیں. جو بھی اس کے اندر بھی کیمرے لگے؟ جی سر, ان اینڈ آؤٹ اس کو مینٹین رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اندر ایک رجسٹر ہے, اور پیرلل بیسس پہ ہم ایک سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. اگر آپ انٹری ہوگی اندر تو اس میں انٹری کی جائے گی کون بندہ گیا ہے, کس وقت گیا ہے, اس نے کیا چیز لے کے آیا ہے, کیونکہ ڈیلی کورٹ میں ایویڈنس کے لیے جانا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم ریکارڈ رکھتے ہیں کہ وہی چیز جو کورٹ نے ریکوائر کیا ہے وہی جا رہی ہے, کوئی ڈفرینٹ تو نہیں جا رہی. تو باقی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. جی لاؤ بھائی اپنی چابی. تو یہ تین مختلف چابیاں ہیں. چابیاں سر, یہ میں نے اپنی چابی سے ایک کھول دیا, ایک انہوں نے کھولی, ایک انہوں نے کھول دیا, ایک اور تیسرا ایک یہ نیچے والی. ٹھیک ہے, 3 چابیاں جی, ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کھول دیا, چوتھا بھی ہے, چوتھا بھی ہے جی اس میں. یہ اب ہم آگے جی مال خانے کے اندر. یہ سر اس کے کچھ ڈیٹیلز ہم نے لگائی ہوئی ہیں. یہ اس کی اس وقت جو اسمیل آ رہی ہے جی جی یہ چرس کی ہے؟ جی سر, یہ چرس کی اسمیل ہے, بالکل چرس کی اسمیل ہے. یہ سر 2023 میں ہم نے بند کی ہیں ٹوٹل. یہ 24 ہے اور یہ 25 ہے. کتنا برن کیا ہے سر پچھلے سال ہم نے کمبائنلی 10 ٹن پلس کیا تھا. 10 ٹن؟ جی سر, کمبائنلی 10 ٹن پلس کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت اس مال خانے میں کتنا ہے؟ جی سر, اس وقت مال خانے میں کوئی 15 ٹن سے زیادہ پڑا ہوا ہے. 15 ٹن. اچھا. سنیفر ڈاگز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں, کیسے ان کے ساتھ ہم ڈرگز کو لوکیٹ سنیفر ڈاگ ہیں آپ کے پاس؟ ریجنل ڈائریکٹریٹ نارتھ میں 14 سنیفر ڈاگز ہیں, اور یہ ہمارے آپریشنز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ لگیج کی اسکریننگ کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں, کارگو پہ امپلائڈ ہوتے ہیں, جس میں سے ابھی ہم آپ کو جو ہے وہ ان کا ڈیمانسٹریشن دکھائیں گے کہ کیسے یہ ڈاگ جو ہے وہ ڈرگ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. شاباش, گڈ. یہ ذرا بتائیں گے کہ جب وہ ڈھونڈ لیتا ہے تو پھر اس کو گیند پھینکی جاتی ہے, اس کا کیا ہے لاجک؟ یہ اس کا ریوارڈ ہے. آپ کو پتہ ہے پیٹ ڈاگس جو ہوتے ہیں دے آر ویری پلے فل. یہ ایک بال کے ساتھ کھیلنا بہت اچھے پسند کرتے ہیں, اور جیسے ہی وہ اپنے کام میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کا انسٹرکٹر جو ہے اس کو ایز اے ریوارڈ کے طور کے اوپر اس کو وہ بال دیتا ہے کہ یہ اس کو اس کی اچھے کام کے اوپر جو ہے انعام ملا ہے. اور اسی طرح اس کو پھر ٹریٹس بھی ملتی ہیں, خوراک بھی ملتی ہے, تاکہ ڈاگ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میں نے اچھا کام کیا ہے تو آئی ایم بینگ ریوارڈیڈ آن دیٹ. اس کے بعد ہم ANF اکیڈمی پہنچے جہاں بلوچستان ایکسائز کے اہلکاروں کی ٹریننگ چل رہی تھی.
یہ جو اکیڈمی ہے اینٹی نارکوٹکس فورس اکیڈمی، اس میں صرف پاکستان سے ہی اینٹی نارکوٹکس فورس کے افسران اور جو اہلکاران ہیں وہ ٹریننگ نہیں لیتے، بلکہ پاکستان کے اندر جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جس میں فیڈرل ایجنسیز بھی ہیں اور پروونشل ایجنسیز بھی ہیں، ان کے جو ہے اسٹاف بھی یہاں پر آتا ہے، ان کے آفیسرز بھی یہاں پر آتے ہیں اور وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ ANF اکیڈمی میں تلاشی لینے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ سر ایک ایکسرسائز کنڈکٹ کروا رہے ہیں سر، آل اوور پاکستان ہمارے پاس آفیسرز آئے ہوئے ہیں سر، ان کو پریکٹیکلی ہم چیزیں بتا رہے ہیں کہ کیسے پریکاشنز لینے ہیں، سیفٹی میئرز کیسے لینے ہیں۔ This is a signal party. In signal party, how much strength would be? The individuals, it would be the two civil dress persons or individuals. Their task would be provide early information, their weapon, pistols and equipment would be torch, vessels and cell phone. یہ جو ہمارا ادارہ ہے پیچھے الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے پاکستان کی، یہاں پر اس ایشو پہ بہت کم بات ہوتی ہے، تو ہم اس اہم ایشو پہ آپ کو اویئر کرنے کے لیے آج یہ پورا پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کسی منشیات فروش کو دیکھتے ہیں یا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی جو منشیات فروش ہے، منشیات کا دھندا کرنے والا شخص جو ہے وہ آپ کے علاقے میں، گلی میں، محلے میں منشیات فروخت کر رہا ہے، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ اس کے بارے میں جو متعلقہ ادارہ ہے ANF اس کو اطلاع دیں۔ تو ANF کی ایک ہیلپ لائن ہے 1415 تو آپ اس پر اگر اطلاع دیں گے تو آپ کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، لیکن جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔